بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مسکان ہمارے محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور میری بچپن کی دوست بھی۔ ہم دونوں کی دوستی کافی پرانی تھی۔ ہم بچپن میں ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے، لیکن جوں جوں بڑے ہوتے گئے ہم دونوں کے درمیان کے فاصلے بھی بڑھنے لگے۔ وہ پردہ کرنے لگی تھی اور اب ہم پہلے کی طرح کھل کر ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ بچپن کی دوستی کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ لیکن مسکان کو بچپن سے عجیب و غریب دورے پڑتے تھے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگتی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ محلے والوں نے مسکان کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ اس پر جنات کا قبضہ ہے، اس لیے مسکان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ جس کو بھی پتہ چلتا کہ مسکان پر عصیب کا سایہ ہے تو وہ مسکان کے گھر بھی نہیں جاتا۔ مسکان کے والدین نے اسے بہت سارے ڈاکٹرز اور عاملوں کو دکھایا، لیکن اس کے دورے ٹھیک نہیں ہو سکے۔ وہ کم از کم ہر مہینے ایک آدھ بار اسے دورے ضرور پڑتے۔ ابھی چند دن پہلے ہی مسکان کو ایک بہت بڑا دورہ پڑا۔ اس کے والدین پریشان ہو گئے اور اسے ڈاکٹروں اور عاملوں کے پاس لے گئے۔ پھر بڑی مشکل سے مسکان کی حالت سنبھلی۔ مسکان کے والدین اکثر پریشان رہتے، اگر اس کی یہ حالت برقرار رہی تو کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ میری مسکان کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں ہمیشہ کی طرح اس کو بہت چاہتا تھا اور ہم بھی کبھی کبھار گلیوں میں چھپ چھپ کر ملتے تھے، یا پھر اگر ملنے کا موقع نہ ملتا تو ہم ایک دوسرے کو چھتوں پر خط لکھ لکھ کر رابطہ میں رہتے۔ جس طرح میں مسکان سے محبت کرتا تھا، بالکل ویسے ہی وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں جلد ہی مسکان کے رشتے کے لیے اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجنے والا تھا، لیکن میرا رشتہ بھیجنے سے پہلے کچھ اور لوگ مسکان کا رشتہ لینے چلے گئے۔ وہ لوگ مسکان کے جنات اور عصیب والی بات سے لا علم تھے اور مسکان کے والدین خوش تھے کہ کم از کم بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور مسکان کے والدین نے بھی یہ مسکان کی عصیب والی بات لڑکے والوں سے چھپائے رکھی اور مسکان پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ میں مسکان کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مسکان کے والدین نے جلد ہی شادی کا فیصلہ کیا اور کچھ ہی دن بعد اس کی شادی تھی۔ جوں جوں مسکان کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے میری حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مسکان کے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور میں گلی سے باہر کھڑے ہو کر مسکان کو دیکھتا رہتا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب مسکان کا نکاح تھا۔ میری حالت خراب تھی۔ مسکان کی شادی کا کارڈ مجھے بھی ملا تھا اور میں اس کا نکاح اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ مسکان مجھے اپنے نکاح میں دیکھ کر ناراض ہوتے ہوئے بولی، تمہیں آج میرا دولہا بننا تھا اور تم یہاں ٹینٹ لگا رہے ہو کمینے۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکایا، میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دولہا اسٹیج پر آ گیا، مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ میں سب کچھ خاموشی اور بے بسی سے دیکھتا رہا۔ نکاح شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے مسکان کو جنات کا شدید دورہ پڑا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور چیزیں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ سب لوگ حیرانگی سے مسکان کو دیکھتے رہے۔ پھر مسکان نے مولوی کا گریبان پکڑا اور بھی کئی لوگوں کو مارنے لگی، لیکن لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ مولوی بھی جلدی جلدی بھاگ گیا۔ مسکان زور زور سے چیختی چلاتی رہی۔ لڑکے والوں کو جب پتہ چلا کہ مسکان پر جنات کا سایہ ہے اور اسے اکثر یہ دورے پڑتے رہتے ہیں تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اب گھر میں صرف مسکان اور اس کی فیملی کھڑی تھی۔ میں بھی خاموشی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ مسکان کے والدین پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب مسکان کی سچائی سب کو پتہ چل چکی تھی۔ اب تو کبھی اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اسی وقت میں آگے بڑھا اور مسکان کے والدین کے پاس گیا اور ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں مسکان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات پر مسکان کے والدین خوش ہو کر مجھے دعائیں دینے لگے اور اسی وقت مولوی کو پھر سے بلایا اور اس نے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا اور مسکان میری بیوی بن گئی۔